بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقہی احکام کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور فقہی احکام کے دروس میں ہم نے سبق نمبر 107 پڑھ لیا۔ سبق نمبر 107 میں ہم نے نماز کے مسئلے پڑھے اور نماز کے ذیلی ٹاپک جو تھے وہ نمازی کے لباس کی 6 شرطیں ہم نے گزشتہ سبق میں 6 شرطوں تک پہنچے تھے، وہ پڑھی تھیں۔ آج ہم سبق نمبر 108 پڑھنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس سبق میں بھی نماز کے متعلق احکام پڑھیں گے اور توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 822، 823، 824 سے شروع کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ مسئلہ نمبر 822، اس کا ٹاپک عنوان نماز ہے۔ اگر لباس کا تمام استر یا اس کا کچھ حصہ خالص ریشم کا ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا حرام اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ یہ مسئلہ 822 جو ہے پچھلے سبق کے آخری مسئلے کا تسلسل ہے، کیونکہ 821 نمبر مسئلہ بیان کیا تھا کہ 6ٹھی شرط مرد کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لباس جو شرمگاہ چھپائے وہ ریشم کا نہ ہو، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ مسئلے 6ٹھی شرط کے ریلیٹڈ آ رہے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ 6ٹھی شرط کے متعلق ہے کہ لباس کا تمام استر یا اس کا کچھ حصہ خالص ریشم کا ہو تو مرد کے لیے اس کا پہننا حرام اور اس کے ساتھ نماز پڑھنا باطل ہے۔ جی، مسئلہ نمبر 823، اس کا ٹاپک اور عنوان بھی نماز ہے۔ جب کسی لباس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ انتہائی آسان مسئلہ دہرا لیتے ہیں کہ جب کسی لباس کے بارے میں یہ علم نہ ہو کہ خالص ریشم کا ہے یا کسی اور چیز کا بنا ہوا ہے تو اس کا پہننا جائز ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ سادہ سا مسئلہ ہے، اس کو عام فہم پیش کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ جی، نیکسٹ مسئلہ نمبر 824 ہے، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے، اور کیونکہ ہماری گفتگو اس کے ذیلی ٹاپک نمازی کے لباس کے متعلق ہو رہی ہے تو لہٰذا یوں کہیں کہ 824 نمبر مسئلہ نمازی کے لباس کے بارے میں ہے۔ تو ریشمی رومال یا اس جیسی کوئی چیز مرد کی جیب میں ہو تو کوئی حرج نہیں اور وہ نماز کو باطل نہیں کرتی۔ چھوٹی موٹی چیز کوئی اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے تو اس کا کوئی حرج نہیں ہے رکھنا، اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ جی، مسئلہ نمبر 825، اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے اور 6ٹھی شرط بیان ہو رہی ہے نمازی کے لباس کی، تو یوں کہوں وہ ہے عورت کے لیے نماز میں یا اس کے علاوہ ریشمی لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کے لیے کھلی چھٹی ہے کہ وہ سونے کا لباس پہنیں یا ریشمی لباس پہن کر نماز پڑھیں۔ سبق نمبر 108 اور مسئلہ نمبر 826، اس کا عنوان بھی نماز ہے اور ذیلی ٹاپک جو ہے وہ نمازی کے لباس کی شرائط کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی، متن کچھ یوں ہے۔ مجبوری کی حالت میں غصبی اور ریشمی لباس، خالص ریشمی اور سونے کے تار سے بنے ہوئے لباس پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو شخص یہ لباس پہننے پر مجبور ہو اور اس کے پاس کوئی اور لباس نہ ہو تو وہ ان لباسوں کے ساتھ نماز پڑھ سکتا۔ پہلے تک شرائط آئی ہیں کہ نمازی کے لباس پاک ہو، غصبی نہ ہو، مباح ہو اور خالص سونے کا نہ ہو، ریشم کا نہ ہو، تو اب
اسی سابقہ جو شرائط تھیں ان کی مستثنا بیان کی جا رہی ہے. کس حالت میں؟ مجبوری اضطراری صورت میں نمازی کے لیے یہ شرط مفقود ہو جاتی ہے اور یہ پہن کر اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہوتی ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں عام روٹین کے مطابق نہیں. مسئلہ نمبر 827 اس کا ٹائٹل اور عنوان بھی نماز ہے. اگر کسی شخص کے پاس غصبی یا خالص ریشم یا سونے کے تار سے بنے ہوئے لباس کے علاوہ کوئی لباس نہ ہو اور وہ یہ لباس پہننے پر مجبور نہ ہو تو اسے چاہیے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں. برہنہ لوگوں کے ہم پچھلے بدن اور ڈھانپنے میں ٹائٹل کے ساتھ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اس کے ایک ہی اگر لباس ہے تو وہ کیا ہے، دو ہیں تو کیا ہے، بدل کر پڑھ سکتا ہے، آخری وقت تک پڑھ سکتا ہے، آخری وقت تک انتظار کر سکتا ہے. تو نماز کا آخری وقت تک وہ دیکھے گا کہ دوسرا لباس اسے میسر آ سکتا ہے یا نہیں، مہیا کر سکتا ہے یا نہیں. تو یہ ساری صورتیں وہ دیکھے گا، اس کے بعد پھر نماز پڑھے گا. اگر اس کو فاس و یاس ہو، یعنی مکمل پڑتال کرنے کے بعد، ریسرچ کرنے کے بعد اسے کوئی لباس اس کے علاوہ میسر نہ ہو تو پھر وہ صورت جو برہنہ لوگ اختیار کرتے تھے اسی کو اختیار کرے گا. مسئلہ نمبر 828 ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے اور ظاہری ٹاپک جو ہے وہ چل رہا ہے نمازی کے لباس کی شرائط. اگر کسی کے پاس درندے کے اجزاء سے بنے ہوئے لباس کے علاوہ اور کوئی لباس نہ ہو اور وہ یہ لباس پہننے پر مجبور ہو تو اس لباس کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. اگر آخر وقت تک مجبوری باقی رہے، اگر لباس پہننے پر مجبور نہ ہو تو اسے چاہیے کہ ان احکام کے مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کے لیے بتائے گئے ہیں. اگر اس کے پاس غیر درندہ حرام جانوروں کے اجزاء سے تیار شدہ لباس کے سوا دوسرا لباس نہ ہو، وہ اس لباس کو پہننے پر مجبور نہ ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ 2 دفعہ نماز پڑھے، ایک بار اسی لباس کے ساتھ اور ایک بار اس طریقے کے مطابق جس کا ذکر برہنہ لوگوں کی نماز میں ہم پچھلے اسباق میں بیان کر چکے ہیں. جی سادہ مسئلہ وہی ہو بہو پچھلے مسئلے کی طرف تھوڑا اجبار اور مجبوری کو واضح کیا گیا ہے. دوسری شرط کو یہاں ایک لحاظ سے مستثنا جن لوگوں کو حاصل ہے ان کو بیان کیا جا رہا ہے. جی مسئلہ نمبر 829. اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہ ہو جسے وہ اپنی شرمگاہ کو نماز میں ٹانپ سکے تو واجب ہے کہ ایسی چیز اگرچہ کرائے پر لے یا خریدے فراہم کرے، لیکن اگر اس پر اس کی حیثیت سے زیادہ خرچ آتا ہو یا صورت یہ ہو کہ اس کے کام کے خرچ پرجا کرے تو اس کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کے احکام کے مطابق نماز پڑھے جو برہنہ لوگوں کے بتائے گئے ہیں. تو سادہ سا لفظ کہ اگر اس کے اوپر اتنے اخراجات آتے ہوں کہ اس کی برداشت سے باہر ہوں تو پھر جو ہے وہ برہنہ والے احکام اس پر لاگو ہوں گے، لیکن اگر وہ عام طور پر کر سکتا ہو تو پھر اس کو وہ انجام دے لے. جی کیونکہ ڈھانپنا واجب ہے نا، اس واجب کے لیے اگر چھوٹا موٹا خرچہ آتا بھی ہو تو اس کو وہ برداشت کرنا اچھا 830 مسئلہ نمبر اس کا ٹائٹل بھی عنوان بھی نماز ہے. تو جس شخص کے پاس لباس نہ ہو اگر کوئی دوسرا شخص اسے لباس بخش دے
یا عاریتاً دے دے، تو اگر اس لباس کا قبول کرنا اس پر گراں یعنی بھاری نہ ہو، گزرتا ہو، تو ضروری ہے کہ اسے قبول کر لے، بلکہ اگر عاریتاً لینا یا بخشش کے طور پر طلب کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہو، تو ضروری ہے کہ جس کے پاس لباس ہو اسے عاریتاً مانگ لے یا بخشش کے طور پر طلب کر لے۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جن کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ واجب نماز کو ادا کرنے کے لیے ہم کسی کے پاس جا بھی سکتے ہیں، خرچ بھی کرنا ہوگا، نماز ادا ہونی چاہیے۔ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، اس پہ اوپر اخراجات آتے ہیں، مانگنے پڑتے ہیں، عاریتاً لینے پڑتے ہیں، کرائے پہ لینے پڑتے ہیں کوئی چیز، خصوصاً لباس۔ تو اسی طرح یہ ملتا جلتا ایک مسئلہ، اگر کسی کے گھر میں ایک حمام نہیں ہے تو بچوں کے لیے نہانے کا سردیوں میں سلسلہ نہیں ہے، تو جا کے حمام میں پاکستان میں جو سلسلہ ہے جا کے پیسے دے کر نہایا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کے لیے عام طور پہ جوان جو ہیں وہ سوئے رہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس استطاعت نہیں ہے، گرم پانی کی استطاعت ہے، اور اس پہ تو آرام سے اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے اور بھی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اس معاشرے میں ڈسکس ہونا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 831، اس کا ٹائٹل عنوان بھی نماز ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا لباس پہننا چاہے جس کا کپڑا، رنگ یا سلائی رواج کے مطابق نہ ہو، تو اگر اس کا پہننا اس کی شان کے خلاف اور توہین کا باعث ہو تو اس کا پہننا حرام ہے، لیکن اگر وہ اس لباس کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے پاس شرمگاہ چھپانے کے لیے فقط وہی لباس ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انسان شرمگاہ کا چھپانا جو نماز میں واجب ہے، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے، پہلے مسئلوں میں بھی ذکر ہو چکا ہے، اس کے لیے لباس کا ادھار لینا عاریتاً اور مختلف انداز سے لینا صحیح ہے، اور اگر اس کی توہین کا باعث نہ ہو تو وہ مانگ بھی سکتا ہے کسی سے کپڑے، لباس۔ جی یہ سبق کا آخری مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اگلا مسئلہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ مسئلہ نمبر 832 ہے اور اس کا ٹائٹل عنوان نماز ہے۔ ذیلی ٹاپک شرائط لباس یا نمازی کے لباس کی شرائط یوں کہیں بیان کیا جا رہا ہے۔ جی آئیں تو اس مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اگر مرد زنانہ لباس پہنے اور عورت مردانہ لباس پہنے، اس کا پہننا حرام نہیں ہے اور اس میں نماز پڑھنا باطل نہیں، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں کہ مرد اپنے آپ کو عورت کی شکل و صورت بنائے اور اسی طرح برعکس یعنی عورت جو ہے وہ اپنی شکل و صورت مردانہ بنائے۔ یہ ایک ویسے بہت ہی اچھا مسئلہ ہے اور اس کو ہمیں لینا چاہیے سیریس۔ معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو مردانہ، صرف یہ لباس کی بات نہیں بلکہ مردانہ شبہات جو ہے وہ خواتین اپنائیں اور مرد جو ہے وہ خواتین کی مشابہ لباس اور شکل و صورت اور حیات بنائیں۔ اسلام اس کو کسی صورت میں قبول نہیں کرتا۔ یہاں سے ایک چیز کا پتہ ملتا ہے کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پر فطرت، نیچر اس کا قائل ہے، اور اسی لیے اسلام جو ہے وہ عین فطرت پر ہے، عین فطرت کے مطابق ہے۔ اگر ہم ذرا غور کریں، ملاحظہ کریں تو انسان کو اللہ نے جیسے پیدا کیا ہے، مرد کی شکل بنائی ہے تو مرد جیسا اسے رہنا چاہیے، اس کے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے طریقے سارے جو ہیں وہ مردانہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ نے اسے عورت بنایا ہے تو اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کے مطابق اسے چلنا ہوگا۔ لباس
بال، شکل، صورت، بول چال، یہ ساری جو ہے اس کا وہی ہونا چاہیے. اگر اس کے برعکس ہو تو اللہ اپنی بارگاہ میں بھی اسے پسند نہیں کرتا. میں یوں تو نہیں کہوں گا کہ نماز صحیح نہیں ہے، کیونکہ شرعی مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں تو نماز تو ٹھیک ہے، باطل نہیں، لیکن اس کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کی شکل و صورت بنانا، اللہ تعالیٰ سے دعا خداوند عالم ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوتی ہے.